السلام علیکم، خوش آمدید شبہ کوکنگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو عید سے پہلے جو کچھ تیاریاں تھیں جو سے کہ ہم نے تھوڑی سی خریداری کرنی تھی، تو ہم نے سوچا آپ کو بھی انٹرسٹ بہت ہی خوبصورت تھی شاپنگ مال کی، بلکہ شاپنگ ایریا کی، مال نہیں کہا جا سکتا، بہت بڑا یہ ایریا ہے، اور ہم نے سوچا آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ باہر کی بہت اچھی سی انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی تھی، اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی چیزیں ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے، صاحب بھی نہیں تھے مان رہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کہ آئل کی خالی بوتلیں، پانی کی خالی بوتلیں ڈیفرنٹ کلر کی، جو کہ کبھی ہم پاکستان میں ایسے بناتے تھے، دو دو باٹلز جوڑ کے انہوں نے بہت ہی خوبصورت سی ڈیکوریشن بنائی ہوئی تھی۔ شاپنگ کیا کی ہم نے اپنے جہاں جتنے ہم پاکستانی لوگ ہیں ان کو دینے کے لیے، ہم نے جو سے گفٹ وغیرہ خریدے، بچوں کے لیے یہ ہم نے نیل پالشیں خریدی ہیں جو کہ بہت ہی کیوٹ سی ہیں، جو اوپر چھوٹے چھوٹے سے سٹیکرز ہیں جو اسے لگانے کے لیے، بڑوں کے لیے چاکلیٹ خریدی۔ عید ہے تو عید پہ تھوڑی بہت عیدی تو ہونی چاہیے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اسے پیکنگ کیسے کرے، صاحب کہتے ہیں ایسے ہی دے دیں، لیکن ہمیں گفٹ ہمیشہ چھوٹا ہو بڑا ہو پیک کر کے دینے کا زیادہ مزہ آتا ہے، تھوڑا سا سرپرائز ہوتا ہے اگلے بندے کے لیے، جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں۔ کبھی ہم سوچ رہے ہیں بچوں کے لیے یہ والی چاکلیٹ سلیکٹ کر لیں اور اس طرح سے پیکنگ کریں، لیکن وہ بالکل بھی صحیح طرح سے پیک نہیں ہو رہی، بس یہی سوچے جا رہے ہیں کہ بڑی جو عورتیں ہیں یا جو لڑکیاں ہیں ان کو اس طرح سے دے دیں، تو کبھی کیسے سوچ رہے ہیں۔ فی الحال ابھی جو ہم آپ کو تیاری دکھا رہے ہیں، یہ ہم نے سلیکشن کی ہے کہ اس طرح دو دو کر کے کریں گے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کم نہ پڑ جائے، سم ٹائم دوسرے مہمان بھی آ جاتے ہیں، ادھر ادھر کے لوگ بھی جو کہ اس علاقے کے نہیں ہوتے، تو اس لیے اب ہم سوچتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح پیک کرتے ہیں، اور پیک کرنے کے بعد ہی آپ کو ملیں گے۔ عید ایک ایسی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر عیدی نہ ملے تو مزہ ہی نہیں آتا، چاہے وہ چھوٹا گفٹ ہو چاہے بڑا۔ تو فائنلی ہم نے یہ جو بہت سے برائٹ سے کلر کے پیکنگ ہے، یہ ہم نے چھوٹی بچیوں کے لیے کی ہے، جو بڑی گرین والی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی کول کول سی پیکنگ ہے، وہ ہم نے بڑوں کے لیے کی ہے۔ اور آج ہم نے مسجد میں افطاری بھی کروانی تھی، معذرت کہ ہم بہت لیٹ یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے کر نہیں سکے۔ یہ ہم نے بہت ہی مزیدار سے یمی سے روزے میں پکوڑے بنائے ہیں، ساتھ میں چلی سوس بنائی ہے، اور جو سے تھائی نوڈلز رول ہیں وہ ہم نے چکن کے بنائے ہیں۔ ان کی ریسپیاں انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ کسی ٹائم میں شیئر کریں گے، اور یہ چلی سوس ہم نے گھر میں بنایا ہے، کیسا بنا ہے یہ تو چکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن سب نے یہی کہا تھا بہت اچھا بنا ہے۔ اور پکوڑے بھی بہت مزے کے بنے ہیں، اور تھائی رولز ہیں جو سے وہ ہم خود آپ کو بتاتے ہیں، ہم نے ٹیسٹ کیے تو بہت مزے کے، بہت اچھے بنے۔ نوڈلز کا بہت اچھا اندر مزہ آتا ہے، اور بہت ہی مزیدار سے یہ جو سے رول تھے وہ تیار تھے، اور اس کے بعد کچھ جو سے میٹھے تھے، کچھ سلاد تھے۔ اتنا ٹائم نہیں تھا، کام کافی زیادہ تھا۔ یہ ہم نے دو جو سے ایک مین سائڈ پہ اور ایک وومن سائڈ پہ جو سا میٹھا جانا ہے، جو پیور اسٹرابری والا میٹھا ہے، یہ ہم نے لبے شیری بنایا ہے۔ دونوں ہی لبے شیری ہیں، لیکن ڈیکوریشن میں تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ رشین سیلڈ ہے، جو کہ اوریجنل رشین سیلڈ ہے، نہ کہ صرف گوبھی سلاد نہیں جو کہ ریسٹورنٹ میں بھاری سے مقدار میں اندر آلو اور گوبھی ڈال دی جاتی ہے، ایسے نہیں، اوریجنل چکن کے ساتھ رشین سیلڈ ہے۔ یہ پیکنگ ہو رہی ہے، بس صاحب کے آنے کا انتظار ہے۔ پیکنگ سے پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا، اور پیکنگ کے بعد بھی۔ اب یہ ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں جو سی گاڑی میں رکھی جائیں گی، اور یہ مسجد کی طرف رواں دواں ہم ہو کے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت مناظر ہے مسجد کے جانے کی طرف۔ مسجد ویسے خدا کا گھر ہے، لیکن مناظر بھی بہت خوبصورت ہیں، ایریا بہت خوبصورت ہے جہاں پہ ہماری مسجد ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت۔ یہ دیکھیں کھیت ہیں، اور یہ سرسوں کے اندر کھیت ہیں، جو مختلف جگہ پہ درمیان درمیان میں انہوں نے بنائے، یلو سے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت مناظر ہوتے ہیں۔ مسجد جانے پہنچنے کے بعد سارا کام خیر و عافیت سے ہو گیا الحمدللہ، تو ہم نے سوچا کام وہ ختم ہو گیا ہے، آگے دعوتیں ہیں۔ رمضان جانے کے بعد رمضان کی کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں جو جی چاہتا ہے کہ تازہ کی جائیں، تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے گول گپا چاٹ ہے جو سی وہ کہہ سکتے ہیں، اور پاپڑی چاٹ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔
چاٹ کا دونوں نام ہے جو سے وہ ہم نے خود ہی دیے ہیں۔ بہت ساری ایسی ریسپیاں ہوتی ہیں جو کہ دیکھنے کے مطابق لگتا ہے کہ اس کا کوئی اسپیشل نام ہوگا، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے ہمارے دماغ میں آتا ہے کچھ ایسا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کچھ ڈفرینٹ ہو جو بچوں کو، دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے۔ تو اس کے لیے جو ہمیں بیس بنانی ہے، جو ہم اس کے لیے ہم نے میدا لیا ہے، اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں، اندازے سے ہم نے لیا ہے، 1 کپ سے تھوڑا سا کم ہوگا، چھوٹے والا 1 کپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہاف ٹی اسپون ہے جو سا وہ ہم نے اس کے اندر اجوائن ہے وہ ہاتھ پہ مسل کے ڈال دی تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو نکل آئے۔ نمک ہم نے اندازے سے ڈالا ہے تاکہ تھوڑی سی جو پاپڑی بنے، جو گول گپا بنے، اس کی بیس بنے اور ڈو تیار ہو، اس کو جب ہم فرائی کریں تو اس کی اچھی سی تھوڑی سی سالٹی سا جو سا وہ مزہ ہونا چاہیے۔ 4 ٹی اسپون کے لگ بھگ ہم اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے، اگر بڑے دیکھا جائے تو 2 ٹیبل اسپون کے لگ بھگ آئل ہوگا، وہ ہم شامل کریں گے۔ جو ایکسٹرا اندر جا رہا ہے وہ ایک اور علیحدہ سے بات ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سے گوندھ کے ہم ڈو کو رکھ دیں گے، کم از کم 4 سے 5 گھنٹے کے لیے ڈو کو گوندھ کے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح ڈو ہے جو سی وہ سیٹ ہو جائے۔ بہت زیادہ سخت نہیں گوندھنی اور بہت زیادہ نرم نہیں گوندھی، جس طرح ہم روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندھتے ہیں اس سے تھوڑی سی بس سخت ہونی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں گھی کے آئل کے ساتھ اس کو اچھی طرح مسلنا ہے۔ جب اس طرح وہ ہاتھوں میں اس طرح سے پھر جو وہ پاپڑی آپ کی تیار ہوگی وہ بہت ہی مزیدار سی، نرم سی، کرنچی ہونے کے ساتھ ساتھ منہ میں فوراً گھل جائے گی، بہت ہی زبردست قسم کی پاپڑی تیار ہوگی۔ اس طرح سے ہم اس کو گوندھ کے، یہ دیکھیں بہت زیادہ نرم نہیں اور بہت ہی زیادہ سخت نہیں، اس کو گوندھ کے ہم 2 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ اور 2 سے 4 گھنٹے رکھنے کے بعد اس طرح ایک ہی پیڑا تھا کیونکہ ہمیں صرف ایک آئیڈیا دینا ہوتا ہے آپ کو، ہم ایسی چیزیں صرف ہم نے اکیلے ہی کھانی ہوتی ہیں، صاحب تو بہت ہی کم ایسی چیزیں کھاتے ہیں، ویسے بھی مردوں کو کھٹا، چاٹ، گول گپے ایسی چیزیں تو بہت ہی کم پسند ہوتی ہیں۔ یہ تو ہم عورتوں ہی کے کام ہوتے ہیں جو اتنی کھٹی کھٹی چیزیں، املیاں شملیاں کھاتے ہیں۔ روٹی سے تھوڑی سی موٹی ہے جون سی اس کی روٹی ہم بنائیں گے، اور کسی بھی کٹر کی مدد سے، کسی بھی ڈھکن کی مدد سے آپ اس طرح سے انہیں گول گول سائزز میں کاٹ لیں، بہت بڑے نہیں لیکن تھوڑے چھوٹے سے سائز میں، اور اس طرح سے ان کو علیحدہ کر کے جو باقی کی بھی روٹی میدا بچے گا اس کی بھی ہم اسی طرح سے ٹکیاں بنا لیں گے۔ اور آئل ہے جس میں پہلے ہم رول بھی فرائی کر چکے ہیں، ایک آئل کو ہم 2 سے 3 دفعہ بس اس میں چیزیں بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ویسے وہ ختم ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں۔ اور کوئی ہم نے اس میں میدے کے اندر کوئی ہم نے بیکنگ پاؤڈر نہیں ڈالا، کسی بھی قسم کے جون سا ہم نے اس کے اندر رائس ہونے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں، نہ خمیر ڈالا ہے، نہ بیکنگ پاؤڈر، نہ سوڈا، کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھیں کتنے اچھے سے ہیں جون سے وہ پھول رہے ہیں، کچھ ہے جون سے وہ ہم یہ چاہتے تھے کہ نہ پھولیں تاکہ وہ پاپڑی کی سائز میں رہ جائے، کچھ گول گپوں کی طرح آ جائے۔ یہ دیکھیں یہ بالکل پاپڑی کے حساب سے، اور وہ 4-5 ہے جون سے وہ گول گپے سے بن گئے ہیں۔ ہم ایک ہی چیز میں دونوں ہی کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی ریسپی میں دونوں ہی ہم آپ کو ٹرائی کروانا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم اشیاء نوٹ کر لیتے ہیں، اتنی دیر وہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتے ہیں۔ چنے ہیں ہمارے پاس 4 سے 5 ٹیبل اسپون ہیں ابلے ہوئے چنے، اور پودینے کی، سبز مرچ اور دھنیا کی چٹنی ہے تقریباً 2 ٹی اسپون۔ آلو چاہیے ہمیں 2 سے 3 عدد درمیانے سائز کے ابلے ہوئے، چھوٹے پیاز ہیں جو کہ سیلڈ کے لیے شولت یوز ہوتے ہیں، وہ والے پیاز لیے، ان کا فلیور چاٹ کے اندر بہت ہی اچھا آتا ہے۔ تھوڑا سا دھنیا چاہیے، تقریباً 1 ٹی اسپون کے لگ بھگ ہمیں گرین چلی چاہیے، املی کا پلپ چاہیے، شان کا چاٹ مسالہ چاہیے۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے ہیں کہ ہم ریڈی میڈ مسالے کم یوز کرتے ہیں، لیکن دہی بڑا مسالہ اور چاٹ مسالہ جو سا وہ ہمیشہ ہم شان والوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم مکسنگ کریں گے، جو بیٹر ہم نے یوز کرنا ہے اس کے لیے، یعنی چاٹ جو تیار کرنی ہے اس کے لیے ہم نے چنے ہیں ایک باؤل میں شامل کر لیے، دھنیا، سبز مرچیں ہیں جو سی وہ بھی باریک فائن کر لیے ہیں، ٹماٹر ہے جو سا اس کو بھی ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے، اور پیاز ہے جو سا اس کو بھی ہم نے چاپ کر لیا، اور اس طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب اسے ہمارے منہ میں بہت مزے کا جو ہے پانی آ رہا ہے، جی چرے آلو ہیں ان کو بھی اس طرح چھوٹے پیسز کر لیں گے، تقریباً چاپڈ ہی، رفلی چاپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم نے کر لیے ہیں۔ اسی طرح جو سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا وہ شامل کریں گے اس میں،
آپ چاہیں تو چٹنی ہے جون سی وہ اس سٹیج پہ شامل کر سکتے ہیں، چاہے تو چٹنی آپ اوپر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ نمک ہے جون سا وہ تھوڑا سا شامل کریں گے، اس طرح سے یہ باریک والا نمک ہے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ سوس نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم موٹا جو نمک پنک والا تھوڑا موٹا ہوتا ہے وہ نہیں استعمال کریں گے۔ دھنیا اپنے ہی بالکونی میں بیجا ہوا تھا اور وہ تھوڑا پک رہا تھا، بہت ہی مزے کی خوشبو ہے، تازہ دھنیا بالکل وہ ہم نے استعمال کیا، تھوڑی سی چٹنی ہم یہاں پہ استعمال کریں گے۔ بہت ہی فریش چاٹ کے اندر کبھی آپ بنا کر اس طرح چٹنی دے، بہت ہی مزے کا جون سا فلیور پودینے کا اور دھنیا کا آتا ہے، اور جو کہ بہت ہی ریفریشنگ آپ کو ایک دم سے فریش کر دیتا ہے۔ املی کا تھوڑا سا سوس ہے جون سا وہ ہم یہاں پہ استعمال کریں گے، یہ پکا ہوا سوس بالکل بھی نہیں، پکا ہوا سوس ہے جون سا وہ تقریباً 1 ہفتے کے لگ بھگ گزر جاتا ہے فریج میں، لیکن یہ ہم نے سمپل پانی کے اندر بھگو کے املی رکھی ہوئی تھی۔ اس طرح سے تمام بیٹر جون سا وہ ہم نے مکس کر لیا۔ اب ہم اس کی اسمبلنگ کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے مہمانوں کو، گھر والوں کو پیش کریں گے۔ چاہے تو آپ اس طرح سے بھی پیش کر سکتے ہیں، تو چاہے تو ہم آپ کو دوسرا طریقہ بتا دیتے ہیں، انڈیویجولی پرسن ٹو پرسن ہے جون سے، اس کے لیے اس طرح سے آپ بنا کے تو پیش کریں۔ بہت ہی مزیدار سی جو گول گپا سی چاٹ ہے جون سی ہماری، یا پاپڑی چاٹ ہے بائٹ سائز، وہ تیار ہے۔ آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔